الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن يَنضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ مِّمَّا يَأْتِي۔ نحن درسنا فی درس الامس عن المرسل اے عن بعض احکامہ۔ نحن درسنا ما هو المرسل عند الفقهاء والأصوليين، وما هو حكم المرسل، وما هي أقوال العلماء في المرسل. هذه الأشياء درسنا في درس الأمس، وإن شاء الله نحن أيضا اليوم ندرس عن المرسل، أي عن شروط المرسل، وعن مرسل الصحابي، وما هو حكم مرسل الصحابي، وما هي أشهر المصنفات في المراسيل إن شاء الله. فنحن درسنا مجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال، یعنی مرسل کے بارے میں علماء کے اجمالاً 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ مرسل حدیث ضعیف مردود ہے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ صحیح ہے، اس سے استدلال کیا جائے گا، دلیل بھی آپ نے پڑھی، شرط بھی آپ نے پڑھی۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ مرسل کو قبول کیا جائے گا کچھ شرطوں کے ساتھ اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ کس کے نزدیک ہیں؟ امام شافعی کے نزدیک۔ یعنی 4 شرطیں پائی جائیں گی تو مرسل حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ 4 میں سے 3 شرطیں مرسل راوی کے اندر پائی جائیں گی یا پائی جانی چاہیے، اور ایک مرسل حدیث کے اندر پائی جانی چاہیے۔ جب یہ چاروں حدیثیں پائی جائیں گی تبھی مرسل حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ تو پہلی مرسل راوی کی ہم نے شرط پڑھی تھی کہ ان یکون المرسل من کبار التابعین، کہ مرسل راوی کبار تابعین میں سے ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ نام لے اس راوی کا کہ جس سے اس نے ارسال کیا ہے تو وہ ثقہ کا نام لے، جس سے اس نے ارسال کیا ہے تو وہ ثقہ کا نام لے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب حفاظ، ثقہ، ائمہ اس کے ساتھ شریک ہوں تو پھر وہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ لم یخالفوہ، ہذا ضمیر مذکر کا مرجع وہی مرسل راوی، اور جمع سے مراد کون ہے؟ وہی حفاظ، ثقہ۔ اور جب حفاظ، ثقہ راوی اس کے ساتھ شریک ہوں تو وہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ وَإِن يَنضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ مِّمَّا يَأْتِي، اور ان تینوں شرطوں کے ساتھ آنے والے امور میں سے کوئی ایک امر پایا جانا چاہیے، اور ان 3 شرطوں کے ساتھ آنے والی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی شامل ہو۔ ان ينضم شامل ہو، ملی ہوئی ہو، یعنی ابھی آگے جو آ رہی ہیں الف، با، جیم اور آگے دال، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جانی چاہیے۔ تو یہ جو ابھی آگے شرطیں آ رہی ہیں کس کی ہیں؟ مرسل حدیث کی۔ 4 شرطیں بتائے تھے نا، تو 3 شرطیں بتا دی مرسل راوی میں کیا شرطیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مرسل حدیث کیسی ہونی چاہیے، یعنی اگر ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جا رہی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو وَإِن يَنضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ مِّمَّا يَأْتِي، یعنی گویا کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان 3 شرطوں کے ساتھ آنے والی چیزوں میں سے، آنے والی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے۔ یہ چوتھی شرط ہو گئی نا۔ وہ کیا ہے؟ آنے والے امور کیا ہیں؟ آنے والی شرطیں کیا ہیں؟ ان یروی الحدیث من وجہ آخر مسندا،
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث یعنی مرسل حدیث مروی ہو کسی دوسری سند سے، کسی دوسرے طریق سے، مسندن یعنی متصلاً، مسندن یعنی متصلاً۔ تو ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرسل حدیث مروی ہو ایک دوسرے طریق سے متصلاً۔ ایک ہو گئی ان یروی من وجہ آخر مرسلا ارسلہ من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل الاولی۔ توجہ ہے نا؟ توجہ دیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ یا یہ کہ وہ مرسل حدیث مروی ہو دوسرے طریق سے مرسلن ہی، یا وہ دوسرے طریق سے بھی مرسلن ہی مروی ہو۔ کون سی؟ مرسل حدیث۔ تو ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یا وہ مرسل حدیث ایک دوسرے طریق سے بھی مرسلن ہی مروی ہو، ارسلہ اور اس کو ارسال کیا ہو ایسے تابعین ہیں کہ جس نے مرسل اول کے رجال کے علاوہ سے علم حاصل کیا ہو۔ وہ مرسل پڑھیں گے، اس کو آخر میں جا رہا ہے مرسل الاول۔ ایسے تابعین نے اس کو ارسال کیا ہو، یا ایسے تابعین نے اس کو مرسلن روایت کیا ہو کہ جس نے مرسل اول کے رجال کے علاوہ سے علم حاصل کیا ہو۔ ارے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یعنی ایک حدیث ہے جو ایک راوی نے مرسلن روایت کی ہے، تو اب وہی حدیث ایک دوسری سند سے مرسلن ہی روایت ہو، لیکن اب یہ جو دوسرا تابعی ہے، یہ جو دوسرا ہے، اس نے ایسے طریق سے روایت کیا ہو مرسلن جو طریقے پہلے راوی کی مرسل حدیث کے مخالف ہو، کے علاوہ ہو، یعنی دونوں طریق الگ الگ ہونے چاہیے، اسی طرح رجال بھی الگ الگ ہونے چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ان یروی من وجہ آخر مرسلا، یا یہ کہ وہ مرسل حدیث دوسرے طریق سے بھی مرسلن ہی مروی ہو اور اس کو مرسلن روایت کیا ہو ایسے تابعین ہیں کہ جس نے مرسل اول کے رجال کے علاوہ سے علم حاصل کیا ہو۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے او یوافق قول الصحابی، کہ وہ مرسل حدیث صحابی کے قول کے موافق ہو، صحابی کے قول کے موافق ہو۔ تین امور ہو گئے، تین باتیں ہو گئیں، تین شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی یہ ہے کہ او یفتیٰ بمقتضاہ اکثر اہل العلم، یا دیکھ رہے ہیں او کہہ رہے ہیں نا، ہاں، او یفتیٰ بمقتضاہ اکثر اہل العلم، یا اکثر اہل علم نے اس مرسل حدیث کے مقتضا کے مطابق فتویٰ دیا ہو یا فتویٰ دیتے ہوں، یا اکثر اہل علم اس مرسل حدیث کے اقتضا کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں۔ تو تین شرطیں وہ پائی جانی چاہیے، اور ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جانی چاہیے۔ تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ ٹوٹل 4 شرطیں ہو گئیں، 3 مرسل راوی میں اور ایک مرسل حدیث میں۔ یہ ان میں سے کوئی ایک شرط پائی جانی چاہیے کہ وہ حدیث مروی ہو دوسرے طریق سے مسندن ہی، یا پھر اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو کیا، یا وہ مرسل حدیث دوسرے طریق سے مرسلن ہی مروی ہو، لیکن وہ تابعی جس نے اس کو مرسلن روایت کیا ہو، وہ پہلے مرسل راوی کے رجال کے علاوہ سے اس نے علم حاصل کیا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے یا یہ کہ وہ مرسل حدیث صحابی کے قول کے موافق ہو، یا اکثر اہل علم اس کے مقتضا کے مطابق فتویٰ دیتے ہو۔ آگے دیکھیے فائدہ، اب نتیجہ نکال لیں۔ دیکھیے فائدہ تحققت هذه الشروط،
تبین صحت مخرج المرسل وما عدده، پس جب یہ شروط پالی جائیں گی، متحقق ہو جائیں گی، اذا تحققت هذه الشروط، پس جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی تو مرسل حدیث کے مخرج کی صحت وما عدده، اور اس کے معید اور اس کی تائید کرنے والی حدیث کے مخرج کی صحت معلوم ہو جائے گی، تبینہ معلوم ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ تو فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، پس جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی، متحقق ہو جائیں گی، تو تبینہ واضح ہو جائے گی صحت مرسل حدیث کے مخرج وما عددہ، اور اس حدیث کی کہ جو اس کی تائید کر رہی ہے اس کی صحت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ارے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا نہیں کہ وہ دوسرے طریق، وہ مرسل حدیث دوسرے طریق سے کیا ہو، متصلہ نہیں مروی ہو، یا پھر کیا کہا تھا کہ دوسرے طریق سے کیا ہے، مرسلہ نہیں مروی ہو، یا پھر صحابی کا قول کی موافقت وہ کریں، یا اکثر اہل علم اس کے مطابق فتویٰ دیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی تو مرسل حدیث کی اصل، مخرج سے مراد لگا لو اصل، بس جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی تو مرسل حدیث کی اصل کی صحت اور اس حدیث کی صحت جو اس کی تائید کر رہی ہے اس کی صحت کیا ہے، تبینہ واضح ہو جائے گی۔ وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ، اور وہ دونوں صحیح ہوں گی، لو عارضهما صحیح من طریق واحد رجحناهما علیہ بتعدد الطرق، وَأَنَّهُمَا صحیحان، اور وہ دونوں کیا ہوں گی، صحیح ہوں گی، اور صرف صحیح نہیں ہوں گی بلکہ دیکھیے کیا کریں، لو عارضهما صحیح، لہذا اگر ان دونوں کا سامنا ہو ایسی صحیح حدیث سے جو ایک ہی طریق سے آئے، ایک ہی سند سے آئے، رجحناہما علیہ بتعدد الطرق، تو ہم ان دونوں کو اس صحیح حدیث پر ترجیح دے دیں گے، بتعدد الطرق، تعدد طرق سے آنے کی وجہ سے۔ تو رجحناہما بتعدد الطرق علیہ، اس طریقے سے لگاؤ، رجحناہما بتعدد الطرق علیہ، تو ہم ان دونوں کو تعدد طرق کی وجہ سے، متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے اس صحیح حدیث پر ترجیح دے دیں گے۔ کب؟ اذن تعذر الجمع بینہما، جبکہ ان دونوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن نہ ہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان جمع و تطبیق دشوار ہو۔ بات سمجھے؟ ارے یہ آخر میں کیا بتائیں، ایک منٹ، آخر میں کیا بتا رہے ہیں، دیکھیے دو مرسل حدیثیں ہیں، دو مرسل حدیثیں ہیں، اور ایک کیا ہے، ایک صحیح حدیث ہے، لیکن وہ صرف ایک ہی سند سے آئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو مرسل حدیث ہے دو، ان کو کیا ہے، ترجیح حاصل ہو جائے گی اس صحیح حدیث پر جو ایک ہی طریق سے آئی ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن کب ایسا ہوگا؟ جب جمع و تطبیق متعذر ہو، دشوار ہو۔ دیکھیے وَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، پس جب یہ شروط پوری ہو جائیں، جب یہ شرطیں پالی جائیں، تو مرسل حدیث کی اصل اور اس حدیث کی جو اس کی تائید کر رہی ہے اس کی اصل کی صحت معلوم ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ، اور وہ دونوں صحیح ہوں گی، یہاں تک کہ اگر ان دونوں کا سامنا ہو، ٹکراؤ ہو صحیح حدیث سے، ایسی صحیح حدیث سے جو کہ ایک ہی طریق سے آئی ہو، تو ہم ان دونوں کو جو کہ متعدد طرق سے آئی ہوں، ان دونوں کو ترجیح دے دیں گے علیہ، اس صحیح حدیث پر۔ کب؟ اذن تعذر الجمع بینہما، جبکہ ان دونوں کے درمیان جمع و تطبیق دشوار ہو۔ سمجھ رہے بات؟ مرسل الصحابی، اب صحابی کی مرسل حدیث
اب دیکھیے ظاہر بات ہے صحابی اگر کسی کو چھوڑ رہا ہے بیچ میں سے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو ظاہر بات ہے صحابی کو چھوڑے گا، بیچ میں سے صحابی کو ہی چھوڑے گا۔ تو اور صحابی کے بارے میں کیا قاعدہ ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، لہذا مرسل وہ یعنی مرسل الصحابی کیا ہے؟ مقبول ہے۔ بہرحال دیکھیے مرسل الصحابی ہوا ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعله ولم يسمعه او يشاهده اما لصغر سنه او تاخر اسلامه او غیابه، ومن هذا النوع احادیث کثیرۃ لصغار الصحابہ كابن عباس وابن الزبیر وغیرہما۔ صحابی کی مرسل الصحابی وہ حدیث ہے کہ جس میں صحابی خبر دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے بارے میں یا آپ کے فعل کے بارے میں، حالانکہ اس صحابی نے آپ سے نہ اس کو سنا ہو، او یشاہدہ ای لم یشاہدہ، اور نہ ہی آپ کے سامنے وہ حاضر رہا ہو، آپ کے سامنے موجود ہو۔ ایسا کیوں؟ اما لصغر سنہ، یا تو اپنے بچپنے کی وجہ سے، او تاخر اسلامی ہی، یا اسلام تاخیر سے لانے کی وجہ سے، او غیابی ہی، یا غائب رہنے کی وجہ سے۔ ارے مختلف صورتیں ہو سکتی ہے نا، یعنی جیسے دیکھیے اس کو سمجھ لیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، جس نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں اور اسی پر انتقال ہوا ہو۔ اب دیکھ کوئی ایسا صحابی ہے کہ اس نے ملاقات تو کی لیکن نبی کریم علیہ السلام سے کوئی حدیث نہیں سنی، آپ کے سامنے وہ کبھی پھر جو ہے حاضر نہیں ہوا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے بہت ساری عورتیں آتی ہیں جلسے میں رضی آپا کو دیکھتی ہیں ایک مرتبہ اور چلی جاتی ہیں، نہ کچھ سنتی ہیں نہ کچھ بولتی ہے، سنتی ہے وہ دیکھتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ان سے بعد میں کوئی جو ہے بعد میں کچھ حاصل کریں، یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ تو ایسی صحابی کا معاملہ ہے، صحابی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو لیکن پھر بعد میں کوئی حدیث نہ سنی ہو اور بعد میں جو ہے حاضر نہ ہوا ہو، اور پھر وہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو اب کیا کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے کسی کو بیچ میں سے چھوڑا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ مرسل الصحابی، صحابی کی مرسل ہوا ما اخبر به صحابی، مرسل صحابی کی مرسل وہ حدیث ہے کہ جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں یا آپ کے فعل کے بارے میں خبر دے، حالانکہ اس صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے نہ ہی کسی حدیث کو سنا ہے، او یشاہدہ، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کو اس کام کو کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے۔ اب ایسا کیوں؟ اما لصغر سنہ، یا تو اپنے بچپنے کی وجہ سے یا اپنے اسلام کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، یعنی یا دیر میں اسلام لانے کی وجہ سے یا غائب رہنے کی وجہ سے۔ ومن هذا النوع احادیث کثیرۃ، اور اس قسم کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، کس کی؟ لصغار صحابتی، صغار صحابہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس ہیں، ابن زبیر وغیرہ ہیں، کہ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو ہے لیکن تمام حدیثیں نبی کریم علیہ السلام سے نہیں سنی ہیں بلکہ دیگر صحابہ سے سنی ہیں۔ تو اب اگر یہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی حدیث کو کیا کہیں گے؟ مرسل کہیں گے، کہ انہوں نے بیچ میں سے ایک صحابی کو چھوڑ دیا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو کہ بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھیے حکم و مرسل الصحابی، اگر آپ نے یہ سمجھ لی بات تو اب حکم بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حکم و مرسل الصحابی، صحابی کی مرسل حدیث کا حکم،
الصحیح المشہور الذی قطع به الجمہور انہ صحیح محتج به، صحیح مشہور وہ بات جو صحیح ہے اور مشہور ہے اور جس پر جمہور کا اتفاق ہے، وہ کیا بات ہے؟ انہ صحیح محتج به، کہ صحابی کی مرسل حدیث صحیح ہے اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔ قطع یہاں پر اتفاق کے معنی میں کر لیں، صحیح ہے نا؟ ارے قطع کس کے معنی میں؟ اتفاق کے۔ یقین کا معنی بھی ویسے اس کا آتا ہے، لیکن زیادہ مناسب کیا لگ رہا ہے اتفاق۔ تو صحیح اور مشہور وہ ہے کہ جس پر جمہور کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ مرسل الصحابی یہ صحیح ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس سے کیا استدلال کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن روایت الصحابۃ عن التابعین نادرۃ، اس لیے کہ صحابہ کی روایت تابعین سے یہ نادر ہے، بہت کم ہے۔ یعنی اگر صحابی کسی راوی کو چھوڑ رہا ہے تو وہ غالباً کیا ہوگا؟ صحابی ہی کو چھوڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں سے تابعی کو چھوڑ دے، تو ایسا کم ہے، ایسا بہت کم ہے۔ لأن روایت الصحابۃ عن التابعین نادرۃ، اس لیے کہ صحابہ کی روایت تابعین سے کیا ہے؟ نادر ہے، بہت کم ہے۔ وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهُ، یعنی نادر ہے، اور جب وہ تابعین سے روایت کرتے ہیں بینوہا، تو وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کس سے بیان کی ہے؟ تابعی سے بیان کی ہے، یا میں نے تابعی کو چھوڑا ہے۔ کہ وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهُ، اور جب وہ تابعی سے یعنی صحابہ تابعین سے روایت کرتے ہیں بینوہا، تو وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا وَقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ بیان نہ کریں اور کہیں قال رسول اللہ، فالأصل أنهم سمعوها من صحاب آخر، تو اصل یہی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے اس حدیث کو سنا ہوگا۔ وحذف الصحابی لا يضر، اور صحابی کا حذف کرنا کوئی ضرر نہیں دیتا ہے۔ کما تقدم، جیسے گزر چکا، کیا گزر چکا؟ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، لہذا اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بیچ میں سے چھوڑ دیا ہے، کوئی ضرر کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وقیل ان مرسل الصحابی کمرسل غیری فی الحکم، اور کہا گیا، قیلا قالا نہیں، قیلا، سمجھ گئیں گے آپ؟ کیا سمجھے؟ قیلا سے کیا سمجھے؟ ارے مرجو قول ہے۔ قیلا سے کون سے قول کو بیان کیا جاتا ہے؟ مرجوح قول کو، ضعیف قول کو۔ اور قیلا، اور کہا گیا ہے کہ صحابی کی مرسل یہ صحابی کے علاوہ کے مرسل کی طرح ہے حکم میں، اور کہا گیا ہے کہ صحابی کی مرسل حدیث یہ صحابی کے علاوہ کی مرسل حدیث کی طرح ہے حکم میں۔ وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ، اور یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، مردود ہے، یہ قول کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ارے صحابی کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ دوسروں کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابی کی مرسل کا وہی حکم ہے جو دوسروں کی مرسل کا حکم ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ۔ سمجھے بات؟ اشہر المصنفات فیہ، اور اس میں کس میں؟ مرسل میں، مرسل حدیث میں لکھی جانے والی مشہور تصنیفات۔ المراسیل لابی داؤد، امام ابو داؤد کی مراسیل سے، المراسیل لابن ابی حاتم، ابن حاتم کی مراسیل۔ جامع التحصیل لحکام المراسیل للعلائی، امام علائی کی جامع التحصیل لحکام المراسیل۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہیں، صحیح ہے؟ کریں گے نا؟